اچھا، آپ نے شاعری بھی بہت پڑھی ہے اور شاعری سے زیادہ فکشن پڑھا ہے. آپ کے شعری تجربے میں وہ یہ دو مختلف اسالیب ہیں، شعری اسلوب وہ ظاہر استعاراتی اسلوب ہے اور فکشنل اسلوب جو ہے وہ بیانیہ ہے. تو دونوں کو کہیں آپ نے ملایا بھی ہے اپنے تجربے میں، یا وہ خود کسی وجدانی کیفیت میں مل گئے ہوں آپ کی نظموں میں خاص طور پہ؟ میں شعوری طور پہ تو پاسبل نہیں ہوتا. مثلاً موسٹ ریسنٹ جو مثال ہے، مثلاً ایک پرانی مثال دے دیتا ہوں، ایک تازہ. بردرز کرامازوف کو جب میں نے پڑھا، دوستویسکی کا جو ناول ہے، اس کو میں نے 3-4 دفعہ پڑھا ہوگا انڈر لائن کر کے. اس میں مجھے ایوان کرامازوف جو ایک کریکٹر ہے، اس کے ساتھ ایسی کوئی مجھے ایکویشن محسوس ہوئی کہ مجھے لگا جیسے میں ایوان کرامازوف چلتا پھرتا ایوان ہوں اور وہی سوالات میرے روبرو ہیں. اور اسی بنیاد پہ میں نے ایک نظم لکھی، ہم کیا کریں گے ایوان کرامازوف، جو 4-5 صفحوں کی ہے. ریسنٹلی جو دوسرا تجربہ ہوا وہ سروینٹس کا ڈان کیہوٹے وہ پڑھا، اور اتفاق سے اس پہ بھی میں نے نظم لکھی. ڈان کیہوٹے کے لیے ایک نظم، حالانکہ کتنا بڑا ناول ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں آپ اپنا آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، زندگی کی حقیقتوں کو سمجھتے ہیں. مثلاً میں نے وطن کا تصور گیبریل گارشیا مارکیز کے ایک ناول سے لیا، اور اس میں مجھے وہ واقعہ یاد ہے کہ وہ ایک خیالی بستی سی بناتے ہیں، اس میں وہ جا کے آباد ہوتے ہیں، میاں بیوی، ان کے 2 بچے پیدا ہو جاتے ہیں. تو وہ اچانک وہاں پہ پتہ چلتا ہے یہاں پانی کا مسئلہ ہے. تو میاں اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ یہاں سے چلتے ہیں جہاں پانی ہو تاکہ ہماری آئندہ نسلیں محفوظ رہیں. تو بیوی کہتی ہے یہاں سے ہم نہیں جا سکتے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہاں پہ ہمارے 2 بچے پیدا ہوئے تھے. تو وہ آدمی کہتا ہے کہ جگہ وہ نہیں چھوڑ سکتے جہاں پہ کوئی آپ کا اپنا دفن ہو جائے، اس لیے بیشتر اس کے کہ کوئی دفن ہو جائے ہمیں فوراً چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ پھر وہ وطن بن جاتا ہے. تو یہ لٹریچر میں آپ کی انٹینٹ بھی بڑی میٹر کرتی ہے نا، کہ آپ ایسے فار دا سیک آف ریڈنگ کر رہے ہیں یا فار اس میں لیو کرنا چاہتے ہیں. میں بہت ٹائم لگاتا ہوں، میں انڈر لائن کر کے پڑھتا ہوں. تھوڑا پڑھ لے آدمی، لیکن یہ کہ جو پڑھے اس کو کم از کم ڈائجسٹ کرے. اچھا، عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو انسان کا، شاعر کا ذاتی تجربہ ہے وہ شعر میں اگر آئے تو ورسیفیکیشن تو ہوتا ہے، تجربہ نہیں ہوتا. آپ سے ایک نظم میں نے سن رکھی ہے، سارا کی پوٹلی، تو وہ آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ہے، لیکن وہ نظم بھی بہت یعنی اعلیٰ درجے کی نظم ہے. تو وہ کیسے آپ نے اپنے ایک ذاتی تجربے کو، شعری تجربہ کیسے بنایا؟ یہ دوستوں کے لیے میں، سارا میری بیٹی کا نام ہے، اکلوتی بیٹی ہے میری. تو یہ نظم ضیاء نے اچھا کہ میں یاد دلا دی، اس کے بعد بات کی ضرورت نہیں، بس یہ کافی ہو جائیں گی باتیں. تو وہ جو بڑی ہو رہی تھی، تو میرا اس سے پیار ظاہر ہے، ہر باپ کو اپنی بیٹی سے پیار ہوتا ہے. تو میں نے ایک دن تصور کیا کہ عام طور پہ باپ تصور کرتے ہیں کہ بیٹی کو رخصت کریں گے، اپنے گھر جائے گی، خوش ہوگی. تو میں نے یہ تصور کیا کہ اگر میں چلا گیا اس سے پہلے تو یہ کیا کرے گی. تو اس پہ وہ میں نے ایک نظم لکھی. وہ چھوٹی سی تھی، تو وہ ہمارے گھر کے پڑوس میں اس کی سہیلی رہتی تھی. تو اس نے ایک، میں باہر گیا تھا پڑھنے کے لیے، پوسٹ گریجویشن کرنے کے لیے، تو وہاں سے میں اس کے لیے بڑی خاص چیزیں لایا تھا. تو وہ ساتھ والے گھر میں ایک پوٹلی سی بنا کے اس میں کنگھی، باربی ڈال اور چیزیں ڈال کے، تو وہ خدا حافظ سب گھر کو کہتی تھی. اور جب وہ جاتی تھی تو مجھے لگتا تھا جیسے یہ مجھے ساتھ لے کے جا رہی ہے. وہ جتنی دیر تک واپس نہیں آتی تھی، میں اپنے آپ میں واپس نہیں آتا تھا. تو اس تجربے کو، یہ میرا ہے مزاج. اعلان کردی کی میں نے لاش دیکھی، وہ بچہ جو ہے شامی بچہ، میں 4 راتیں نہیں سویا. اور اس کے بعد میں نے اعلان کردی کی خود کلامی کے نام سے ایک نظم لکھی. یہ میرا طریقہ اپنا ہے. میں نے کم لکھا ہے لیکن پورے دل سے لکھا ہے. معیار وغیرہ کا مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں کھڑا ہے کہاں نہیں کھڑا. کیا وہ تو سب جانتے ہیں آپ بہت اعلیٰ درجے کی شاعر ہیں، تو وہ اگر آپ کے پاس نظم ہے یا زبانی یاد ہے، کچھ لائنیں یاد ہیں تو سنائیں. میں نے
چلو بیٹی کے اوپر ہی سنانی ہے تو میں ایک اور نظم سنا دیتا ہوں. اس کی شادی ہوئی, وہ کینیڈا چلی گئی تھی, اب ماشاءاللہ واپس آ گئی ہے, بہرحال وہ خوش باش ہے. تو جس دن میں اس کو رخصت کر کے آیا, زیادہ تو اس سے مل چکا ہے, ہمارے گھر کا فرد ہے زیادہ. منزل صبح, ایئرپورٹ پہ جو صبح کا منظر ہوتا ہے فلائٹس کا, رات دونوں وقت مل رہے ہوتے ہیں اس وقت. منزل صبح, یہ جو معمورہ دنیا ہے یہاں سب کے حصے کا سفر ہوتا ہے. یہ جو معمورہ دنیا ہے یہاں سب کے حصے کا سفر ہوتا ہے. سب کے قدموں میں لکھی ہوتی ہے ایک مسافت کسی منزل کی طرف. یہ جو معمورہ دنیا ہے یہاں سب کے حصے کا سفر ہوتا ہے. سب کے قدموں میں لکھی ہوتی ہے ایک مسافت کسی منزل کی طرف. ہم نے چل پھر کے بہت دیکھ لیا, ہر روش خاک اڑا لی ہم نے, اور اس راہ کا ایک پھول ہو تم. ہم نے چل پھر کے بہت دیکھ لیا, ہر روش خاک اڑا لی ہم نے, اور اس راہ کا ایک پھول ہو تم. پھول بھی سب سے الگ, جس کی رنگت سے دمکتے رہے, جس کی رنگت سے چمکتے رہے ہم, جس کی خوشبو سے مہکتے رہے ہم, جس کی رنگت سے دمکتے رہے ہم. ہم تو اب ٹھہرے چلے جاتے ہیں, ہم تو ٹھہرے چلے جاتے ہیں, اور آگے بہت آگے کو نکلنا ہے تمہیں. منزل صبح ہے اور ٹھنڈی ہوا چلتی ہے, میرے بچے سفر آغاز ہوا. منزل صبح ہے اور ٹھنڈی ہوا چلتی ہے, میرے بچے سفر آغاز ہوا. جس جگہ پاؤں پڑے رنگ کھلے, جس طرف آنکھ اٹھے کوسے قضا بچ جائے. جاؤ بچے ہے کرینہ بھی یہی, جاؤ بچے ہے کرینہ بھی یہی, ساعت وصل جدائی کا مہینہ بھی یہی. جاؤ بچے ہے کرینہ بھی یہی, ساعت وصل جدائی کا مہینہ بھی یہی. جب بھی تم لوٹ کے آؤ ہمیں پاؤ گے یہیں, جب بھی تم لوٹ کے آؤ ہمیں پاؤ گے یہیں, انہی دیواروں کے اندر یا تہے خاک کہیں.